اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار حسین شادر خدمت ہے۔ جائیداد کی تقسیم پہ بیانات جاری ہیں۔ آج کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے، کن حالات میں وہ اختیار رکھتا ہے، کن حالات میں وہ اختیار نہیں رکھتا۔ نمبر 1، کسی بھی بندے کو اپنی زندگی میں اختیار حاصل ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اپنی زندگی میں اختیار حاصل ہے کہ جو وہ جائیداد رکھتا ہے اپنی مرضی سے تقسیم کرے۔ اگر وہ چاہے تو کہیں وقف کر دے، امام بارگاہ کو دے، مسجد کو دے، یتیم خانہ کو دے، اپنی اولاد کو اگر وہ چاہے تو جس طرح تقسیم کرے کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ ایک بات کا خیال رہے کہ عدل کو اپنے ہاتھ سے وہ نہ جانے دے، عدالت کا خیال رکھے۔ اگر اولاد میں سے کوئی اتنا نافرمان ہے کہ وہ اس کی بات نہیں سنتا، بات نہیں مانتا، گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے تو وہ اسے نہ بھی دے تو یہ اس مرد یا عورت کو اختیار حاصل ہے۔ نمبر 2، اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے اس میں جتنے بھی حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچنا ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے صاحب تقوی لوگ اپنی بچیوں کو جائیداد سے، بہنوں کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، تو یہ سراسر گناہ ہے۔ اپنی جائیداد سے بچیوں کو محروم کرنے والے سے قیامت والے دن بہت زیادہ سخت پوچھ گچھ ہوگی اور اس کا شمار سخت ترین گناہ گاروں میں ہوگا۔ نمبر 3، صاحب جائیداد کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وصیت کرے کہ میرے بعد اس طرح میری جائیداد کو میرے بچوں میں تقسیم کر دینا۔ بچوں میں اپنی جائیداد کو تقسیم کے بارے میں وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر اس طرح وہ وصیت کر کے مر گیا تو پچھلوں کے لیے واجب نہیں کہ اس وصیت پر عمل کرے۔ وہ کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں جیسے چاہتا ہے جائیداد تقسیم کرے، اگر وہ مر بھی گیا ہے تو اس کے بعد قانون کے مطابق ہر حصہ دار کو اس کی جائیداد میں سے حصہ مل جائے گا۔ نمبر 4، وہ اپنی زندگی میں اس بات کی وصیت کر سکتا ہے کہ میرے بعد میری جائیداد کے، ایک بات کا خیال رہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کا اپنی جائیداد میں تیسرا حصہ بچ جاتا ہے۔ زندگی میں وہ جس جائیداد کے سارے حصے کا مالک تھا، جب وہ مر گیا ہے تو 2 حصے اس کی اولاد میں تقسیم ہو جاتا ہے، تیسرا حصہ اس کا ہوتا ہے جس میں سے اولاد کے لیے واجب ہے کہ والد یا والدہ یا صاحب جائیداد کی گئی وصیت پر اس کے تیسرے حصہ میں سے عمل کرنا لواحقین پر واجب ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی زندگی میں کوئی صاحب جائیداد مرد ہو یا عورت وقف کر کے گیا ہے تو اس کی موت کے بعد اس کی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقف املاک یا وقف جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ لے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ والدین امام بارگاہ کو، دروس کو، یتیم خانوں کو یا اور ایک جگہ پر اپنی جائیداد کو وقف کر دیتے ہیں، بعد میں اولاد اس پہ قابض ہو جاتی ہے، مکان بنا لیتے ہیں یا دکانیں بنا لیتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رہے کہ والدین کی وفات کے بعد وقف شدہ زمین سے حصہ لینا یا اس کی کمائی میں سے کچھ حصہ لینا ان پر حرام ہے اور وہ ایسا کرنے میں سخت گنہگار ہیں۔ نمبر 6، کیا اپنی جائیداد میں سے حصہ دینے کے بعد یا اپنی جائیداد میں سے یا اپنی آمد میں سے وہ بندہ پیسے دے کر اپنا نماز یا روزہ اپنی زندگی میں رکھوا سکتا ہے یا جسے اجارہ کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، زندگی میں کوئی آدمی مرد ہو یا عورت اپنی زندگی کی قضا نمازیں یا روزہ نہیں رکھوا سکتا۔
وہ کسی امانت دار بچے کو، بیٹے کو یا مولانا صاحب کو پیسے دے جائے کہ میرے بعد میری زندگی کی قضا نمازیں اور روزہ رکھنا۔ ہاں البتہ وہ زندگی میں اگر بوڑھا ہو گیا، حج پر نہیں جا سکتا، تو کسی کو اپنی نیابت میں حج پر بھیج سکتا ہے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ بندہ نچیر، بندہ کے بچوں، بندہ کے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔